ہماری بحث چل رہی ہے کتاب المعاطات میں کہ جس میں جناب مصنف نے قول بالملکیت لازمہ کو ترجیح دی ہے، اور اس قول کے اوپر انہوں نے مباحثہ جو اس سے پہلے گزرا تھا اس میں 8 دلیلیں پیش کی تھی القول بالملک لازمہ کے اوپر۔ پہلی جو دلیل تھی وہ کیا تھی؟ استصحاب یعنی اصالت لزوم جناب مصنف کے قول کے اعتبار سے، اور دوسری دلیل کیا تھی؟ دوسری دلیل جناب مصنف نے جو پیش کی تھی وہ تھی عموم قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس مسلطون علی اموالہم۔ جو تیسری دلیل تھی وہ کیا تھی؟ وہ تھی لا یحل مال امرئ الا عن طیب نفسہ۔ اس کے بعد جو چوتھی دلیل تھی وہ تھی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا تراض۔ ایک مرتبہ اس کے مستثنی سے بحث کی، ایک مرتبہ اس کے مستثنی منہ سے، تو 2 دلیلیں یہ ہو گئی۔ جو چھٹی دلیل تھی وہ تھی البیعان بالخیار ما لم یفترقا۔ 7ویں دلیل تھی اوفوا بالعقود، اور 8ویں دلیل تھی المؤمنون عند شروطہم۔ یہ 8 دلیل جناب مصنف نے اس قول کے اوپر پیش کی کہ معاطات ملک لازمہ کا فائدہ دیتا ہے۔ اب یہاں پر جو آج کا مباحثہ ہے ہمارا، اس میں جناب مصنف یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دلیلیں پیش کر دی آپ کے سامنے کہ معاطات ملک لازم کا فائدہ دیتا ہے، لیکن اجماع کا قیام ہوا ہے اس شے کے اوپر ان المعاطات لا تفید الا الاباحہ، کہ معاطات کسی بھی چیز کا فائدہ نہیں دیتا مگر اباحت کا فائدہ دیتا ہے۔ تو جب اجماع قائم ہو گیا کسی شے کے اوپر علماء کی طرف سے، اب کس طریقے سے ہم اس قول کو مانیں گے؟ اور یہ بھی ان کا بڑا حوصلہ ہے کہ دلیل پیش کرنے کے بعد اپنی دلیلوں سے واپس آ رہے ہیں، اور پھر اجماع کو بھی دیکھیں گے یہ بذات خود کہ یہ ہے کیا اصل میں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ والحاصل، زیادہ بحث نہیں، اجماع کی بحث اس لیے تفصیلی ضرورت نہیں ہے، عبارت دیکھتے ہیں۔ والحاصل ان الحکم باللزوم فی مطلق الملک وفی خصوص البیع مما لا یعنی، کہ ملک کا لزومی اعتبار سے حاصل ہونا یہ ان اشیاء میں سے ہے کہ جس کا انکار نہ تو کوئی ہمارے علماء میں سے کوئی کرتا ہے نہ خارج علماء میں سے کوئی کرتا ہے، بلکہ مطلق ملک یا خصوص بیع یہ کیا ہے؟ حاصل ہوتی ہے۔ مطلق ملک سے یہاں پہ انہوں نے 2 تعبیریں استعمال کی، ایک تعبیر کی ہے مطلق ملک، ایک تعبیر استعمال کی ہے خصوص بیع۔ تو مطلق ملک سے انہوں نے ارادہ کیا ہے ان اسباب کا کہ جو بیع کے علاوہ ملکیت کے سبب بنتے ہیں، مثلا ہبہ ہے ملکیت کا سبب بنتا ہے، عاریہ ہے، عاریہ رہنے دیں، ہبہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے مثلا میراث ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی وہ اسباب ہیں جو تملک کراتے ہیں انسان کو، ان کو مراد لیا ہے مطلق ملک سے۔ عبارت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، ان الحکم باللزوم، عبارت پوری ملائے، ان الحکم باللزوم الملکیت، کہ لزوم ملکیت کا حکم، یہ کن میں سے؟ مما لا ینقض، یہ اس میں سے ہے کہ جس کا انکار کوئی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ کہاں پر؟ فی مطلق الملک، مطلق ملک میں، یعنی ان اسباب میں جو ملک مطلق دیتے ہیں سامنے والے کو، ایک وفی خصوص البیع، اور خاص طور سے بیع، یہ مطلق ملک اور خاص طور سے بیع یہ ان میں سے ہے کہ جس کا انکار کوئی بھی علماء میں سے نہیں کرتا، کہ مطلق ملک کے ذریعے اور خصوص بیع کے ذریعے کیا حاصل ہوتا ہے؟ حکم لگایا جاتا ہے باللزوم، یعنی باللزوم الملکیہ۔ ٹھیک وصلت انشاءاللہ۔ ہاں، الا مگر یہ کہ ان الظاہر فیما نحن فی قیام الاجماع علی عدم لزوم المعاطات، لیکن جو ظاہر ہے خاص طور سے اس باب میں کہ جس میں ہم بحث کر رہے ہیں، یعنی باب معاطات میں، فیما نحن فی باب معاطات میں کیا ہوا؟ اس میں
قیام الاجماع علی عدم لزوم المواطات، اجماع قائم ہو گیا ہے کہ مواطات لزوم ملکیت کا فائدہ نہیں دیتا، یعنی ملکیت کا فائدہ آپ کو نہیں دیتا، بل لزوم ملکیت کی بات آپ چھوڑ دیں، اس سے بڑھ کے قول ہے بل ادعاہو صریحا بعض الاساتین، بلکہ اس بات کا دعویٰ کیا ہے بعض اساتین نے، جیسے کہ جعفر کاشف الغطاء صاحب نے، الی زمان بعض متاخرین بعض علماء متاخرین تک، یعنی نیچے انہوں نے آپ کو حاشیے میں لکھا ہوا محقق اردبیلی تک اور محدث کاشانی تک، ٹھیک ہے نا، ان کے زمانے تک سب نے کیا کہا ہے، ادعا کیا ہے صریح اعتبار سے کہ مواطات ملک لازم کا فائدہ آپ کو نہیں دیتا ہے۔ اچھا ایک قدم اور بڑھ رہے ہیں، ہاں بل ادعا صریحاً، بلکہ اس قول کا دعویٰ کیا گیا ہے صریح اعتبار سے بعض اساتین کی طرف سے فی شرح القواعد، جب انہوں نے قواعد کی شرح لکھی تو، ٹھیک ہے نا، وَيَعْضُدُ الْإِجْمَاعَ الشُّهْرَةُ الْمُحَقَّقَةِ، اور اس اجماع کو جو قوی کر رہی ہے، اس کے بازو جو قوی کر رہی ہے وہ کیا ہے، شہرت محققہ ہے۔ کون سے اجماع کو؟ الاجماع الذی قام علی عدم لزوم المواطات، کہ مواطات لزوم کا فائدہ نہیں دیتا ہے، اس اجماع کو کیا قوی کر دیتی ہے، شہرت محققہ، ٹھیک ہے جی، دو دلیل ہو گئی۔ بل لم یوجد بہ قائل الی زمان بعض متاخرین، ہم نے پہلے بیچ میں وہ چھوڑ دی تھی، کیا بیچ میں شاید لائن چھوٹ گئی تھی، اب آئیے متاخرین کی بحث، ہاں جی بل لم یوجد بہی، بلکہ علماء میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، بہی کا مرجع کیا ہے، القول باللزوم، ٹھیک ہے نا، یعنی لم یوجد، ہاں لم یوجد قائل باللزوم، ایسے بنا لیں عبارت، ٹھیک ہے نا، ہاں اس کی وجہ ہے کہ جہاں پر ہم نے پڑھا ہے نحو میں کہ جہاں پر مفعول کی کو وہ تقویت دینی ہوتی ہے، اس کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ اہم شے ہے، تو وہاں فاعل کے اوپر مفعول کو مقدم کر دیتے، یہ اسی ابواب میں سے ایک باب ہے۔ بل لم یوجد بہی، یعنی بل لم یوجد قائل بقول اللازم الی زمان بعض متاخرین، ٹھیک ہے نا، بلکہ علماء میں سے کوئی بھی اس قول کا قائل نہیں ہے کہ مواطات لزوم کا فائدہ دیتا ہے، کس زمانے تک، متاخرین کے زمانے تک، جیسے کہ محقق اردبیلی ہے اور محدث کاشانی ہے۔ فَإِنَّ الْعِبَارَةَ، پہلا جو کاٹ کی ہے جناب مصنف نے، کس بات کی، کہ میں نے مواطات ان المواطات تفید الملکیت اللازمہ 8 دلیلیں پیش کی، لیکن ان دلیلوں کو ہو سکتا ہے نہ مانا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے برخلاف اجماع قائم ہو گیا ہے، ایک صورت۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ قول جو ہم نے مواطات کی ابتدا میں پڑھا تھا، کون سا قول پڑھا تھا ابتدا میں، کہ جناب مفید اس قول کے قائل ہے ان المواطات کلب ہے، مواطات بے کی طرح، یعنی بے ملکیت لازمہ کا فائدہ دیتا ہے، شروع میں ہم نے پڑھا تھا، بالکل شروع میں، اس قول کو اب دیکھ رہے ہیں یہاں پر۔ فَإِنَّ الْعِبَارَةَ الْمَحْكِيَ عَنِ الْمُفِيدِ، کہ بس وہ عبارت جو حکایت کی گئی ہے جناب مفید سے فی المقنع میں، لا تدل علی ھذا القول، وہ دلالت نہیں کرتی اس قول کے اوپر، کس قول کے اوپر، الملکیہ، یعنی بثبوت الملکیہ لازمہ، ٹھیک ہے نا، ملکیہ لازمہ کے ذریعے کے جی کہ وہاں پہ جو ہم نے قول کہا تھا نا، حکایت کی تھی کہ جناب مفید کس قول کے قائل ہے، اس قول کے قائل ہے کہ ان المواطات تفید الملکیہ لازمہ، اس قول کے قائل ہے، یعنی ان المواطات کلب ہے کہ لازم ہے، تو وہاں پہ جو وہ قول کہا تھا، یہاں پر آ کر اس قول کی رد کر رہے ہیں جو شروع میں کہا تھا۔ فإن العبارة المحكية عن المفيد، کہ جو عبارت حکایت کی گئی ہے جناب مفید سے فی المقنع میں، لا تدل على هذا القول، یعنی على قول الملکیہ اللازمہ، یہ ملکیت لازمہ کے اوپر دلالت نہیں کرتا ان کا قول،
کما ان المختلف الاعتراف بہی، جیسا کہ کتاب مختلف سے ظاہر ہوتا ہے اسی چیز کا اعتراف. کس چیز کا اعتراف؟ ان المفید لیس بقائل ان المعاطات تفید الملک اللازمہ. شروع میں جو دعویٰ کیا تھا کہ جناب مفید ملک لازمہ کا قول کہتے ہیں کہ معاطات ملک لازمہ کا فائدہ دیتا ہے، یہاں پر اس قول کو تنقیح کر رہے ہیں، اس قول کی تنقیح کہ کس طرح اعتبار سے ہم دیکھیں گے. فَإِنَّهُ قال، بعض نسخ میں فَإِنَّهُ قال کے بجائے دوسری بار آتا ہے. آئیے وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْمَحْكِ أَنْهُ، فَإِنَّهُ قال یعنی فَإِنَّ الْمُفِيد قال، اس کے بجائے کیا ہے؟ فَإِنَّ الْمَحْكِ أَنْهُ یعنی ان المفید کیا ہے؟ يَنْعَقْدُ الْبَيْعُ عَلَى تَرَاضٍ بَيْنَ الْاثْنَيْنِ، کہ بے واقع ہوتی ہے رضایت کے ذریعے دو آدمیوں کے درمیان، بین الاثنین دو آدمیوں کے درمیان. کب؟ فیما یملکان التبایع لہ، کہ جس چیز کے وہ مالک ہے اور اس کو وہ خرید رہے اور بیچ رہے ہو. کس حیثیت سے؟ اذا، یہ بھی شرط ہے، اذا عرفا ہو، جب وہ اس شے کو جان لے. عرفا ہو یعنی دونوں کے دونوں، بائع بھی اور مشتری بھی. اس تثنیہ کا صیغہ ہے ہو کہ جو مرجع ہے وہ مبیع اور ثمن ہے، ٹھیک ہے نا. اذا عرفا ہو یعنی اذا عرفا المبیع والثمن جمیعا یعنی بجمیع صفاتہ، اس کے تمام صفات کے اعتبار سے کہ اس میں کس چیز کی زیادتی ہے، کس چیز کی کمی ہے، اس کی قیمت کیا ہے اور کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جب جان لے وتراضیا بالبیع، اور دونوں کے دونوں راضی ہو جائے بیع اس کی چیز کی بیع کے اوپر. وتقابضا، لین دین بھی کر لے. وافترقا، لین دین کرنے کے بعد جدا بھی ہو جائے. کیسے؟ وافترقا بالابدان یعنی خیار مجلس گویا کہ وہاں سے ختم ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ فائدہ دے گا کس چیز کا؟ بے کا فائدہ دے گا. کہا یہ بے کا فائدہ یعنی ملک لازم کا فائدہ نہیں دے گا. لوگوں نے جناب مفید کی اس عبارت سے یہ سمجھا ہے کہ یہ بے کا ملک لازمہ کا فائدہ دے گا، جبکہ یہ ملک لازم کا فائدہ نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ اب بتا رہے ہیں یہاں پہ. وَيُقْوَى، اور قوی تر کیا ہے؟ ارادت و بیان شروط صحت العقد، کہ جب جناب شیخ مفید اپنی کتاب میں یہ کہہ رہے تھے ينعقد البيع على تراض بين اثنين فيما يملكان التباع له اذا عرفاه جميعا وتراضيا بالبيع وتقابضا وافترقا بالابدان، کا اس سے مراد کیا تھی؟ ان کی ارادہ کیا تھا؟ کہا وہ شروط صحت بے کو بیان کر رہے تھے، نہ کہ یہ کہہ رہے تھے کہ رضایت بے کی علت تامہ ہے. وہ بتا رہے تھے کہ جس طریقے سے الفاظ بے کے لیے شرط ہے، کذالک رضایت من طرفین یہ شرط ہے. سامنے والے نے یہ عبارت پڑھی ينعقد البيع على تراض بين الاثنين، کہ بے واقع ہو جاتی ہے دو آدمیوں کی رضایت سے، یعنی معاطات بھی بے کا فائدہ دے گا اور ملک لازم حاصل ہوگی. کا ایسا نہیں ہے، آپ کے فہم و افہام میں غلطی ہے. جناب مفید اس قول کے قائل نہیں ہے کہ ان المعاطات تفید الملکیہ اللازمہ، اس قول کے قائل نہیں. اور واضح ہو جائے گا، عبارت دیکھ لیتے ہیں. وَيُقْوَى إِرَادَةُ بیان شروط صحت العقد، قوی یہ ہے کہ جناب شیخ مفید نے ارادہ کیا تھا کس چیز کا؟ کہ وہ بیان کرے صحت عقد کی شروط کو، کہ عقد کے صحیح ہونے کی شرط کیا ہے. تو جس طریقے سے انہوں نے بیان کیا تھا ان الایجاب والقبول من شروط صحت العقد كذلك التراضی ہوا شرط لصحت العقد. ٹھیک ہے نا. الواقع بین الاثنین، جو واقع ہو دونوں کے درمیان. وتاثیرہ فی اللزوم، اور اس کی تاثیر کیا ہوگی؟ یعنی ایجاب و قبول بھی ہو، رضایت بھی ہو، دونوں ایک مبی کے اور ثمن کی اچھی خصوصیات سے واقف ہو جائیں اور بری خصوصیات سے واقف ہو جائیں، لین دین کر لے. وَإِفْتَرَقَ بِالْأَبْدَانِ، کیا ہوگا اس کی تاثیر؟ وَتَاثِيرُهُ فِي اللُّزُومِ، تب جا کے اس کی تاثیر لزوم میں آئے گی. وصلت انشاءاللہ.
وَكَأَنَّهُ لِذَالِكَ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جن علماء نے یہ کہا ہے کہ جناب مفید اس قول کے قائل ہے ان المعاطات تفید الملک اللازمہ، انہوں نے یہ سمجھا تھا، ٹھیک ہے، ان الفاظ سے، جبکہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ صحت بے کے جو شروط ہیں ان کو بیان کرنا چاہ رہے تھے۔ اچھا، اس کے اوپر آپ کی کوئی دلیل یا تائید ہے؟ وَكَأَنَّهُ سے تائید کر رہے ہیں اپنے اس قول کے اوپر، وَكَأَنَّهُ لِذَالِكَ، اور شاید کے اسی وجہ سے، یا گویا کے اسی وجہ سے، وَكَأَنَّهُ لِذَالِكَ حَتَى کاشف الرموز عن المفید والشیخ رحمہم اللہ، اسی وجہ سے جناب کاشف الرموز نے حکایت کی ہے جناب مفید سے اور جناب شیخ طوسی سے، کیا انہ لا بد فی البیع عندہما من لفظ مخصوص۔ کاشف الرموز کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب مفید کے نزدیک اور جناب شیخ طوسی کے نزدیک ضروری ہے بیع میں لفظ مخصوص کا پایا جانا۔ جب انہوں نے یہ تائید لے کے آئے کہ جناب کاشف الرموز کا حکایت کرنا ان دونوں سے، اور اس قول کا کہ یہاں پر جناب شیخ مفید صحت عقد کی شروط بتا رہے تھے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب شیخ مفید ان المعاطات تفید الملک اللازمہ کے قول کے قائل نہیں ہے، بلکہ جس عبارت سے لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ اس قول کے قائل تھے، وہاں پر وہ صحت عقد کے شروط بیان کر رہے تھے کہ صحت عقد کے لیے جس طریقے سے الفاظ کا وجود ضروری ہے، اسی طریقے سے رضایت کا وجود ضروری ہے، اسی طریقے سے معرفت مبی اور ثمن کا وجود ضروری ہے، اسی طریقے سے تقابض ضروری ہے اور افتراق ضروری ہے۔ وقد تقدم دعوى الاجماع من الغنيا على عدم كونها بيعا، کہ تیسری دلیل سمجھ لیں اس کو، اپنے قول کو کاٹ رہے جناب مصنف۔ کون سا قول تھا جناب مصنف کا؟ ان المعاطات تفید الملک اللازمہ، یہ قول تھا۔ 8 دلیلیں پیش کی تھی، اس میں پھر لے کے آئے اجماع کو کہ اجماع اس کے برخلاف ہے، جناب مفید کا قول اس کے برخلاف ہے، حکایت جناب کاشف الرموز اس کے خلاف ہے، ہمارے قول کے خلاف ہے۔ اب آ جائے اور کیا خلاف ہے ہمارے قول کے؟ وقد تقدم دعوى الاجماع من الغنیہ علی عدم کونہا بیان، اور پیچھے گزر چکی ہے یہ بات، دعوی اجماع گزر چکا ہے کتاب ابن زہرہ سے، یعنی ابن زہرہ نے اپنی کتاب غنیہ میں کس دعوی اجماع کا دعویٰ کیا، کس چیز کے اوپر؟ علی عدم کون المعاطات بیعان، کہ معاطات بیع ہے ہی نہیں ہے، یہ بھی ہمارے قول کے برخلاف بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَهُوَ نَصٌّ فِي عَدَمِ اللُّزُومِ، اور یہ دعوی اجماع غنیہ سے جو وارد ہوا ہے یہ نص ہے عدم لزوم میں، کہ معاطات لزوم کا فائدہ نہیں دیتا، یہ دلیل ہے، نص ہے اس چیز کے اوپر کہ معاطات فائدہ نہیں دیتا ہے لزوم کا۔ اچھا جی، ولا یخد کونہ ظاہرا فی عدم الملکیہ، اور اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، کونہ یعنی کون الاجماع المحکی عن الغنیہ، ٹھیک ہے نا؟ ولا یخد کون الاجماع ظاہرا فی عدم الملکیہ، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اجماع ظاہر ہو عدم ملکیت میں۔ کیسا اجماع؟ الذی لا نقول بہ، یہ اجماع وہ اجماع ہے کہ جس کے ہم قائل نہیں ہیں، یعنی الذی لا نقول بہ ای الاجماع الذی لا نعترف بہ، کہ ہم اس اجماع کے قائل نہیں ہیں۔ یہ قول کہہ کے پہلے اجماع پیش کیا ان کا، پھر ایک جملے میں اجماع کو ختم کر دیا کہ بھائی ختم، اس کی کوئی اوقات اور حیثیت ہمارے نزدیک نہیں ہے۔
ہاں وہ انجام المقاصد. اب جامع مقاصد کیا کہہ رہے ہیں؟ یعتبر اللفظ فی العقود اللازمہ بالاجماع. اچھا جامع مقاصد ہے کس کی؟ جامع مقاصد محقق کرکی کی ہے. اور سب سے پہلے والے قول کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ ان المواتات تفید الملکیہ. یہ کہنے والے کون ہیں؟ خود محقق کرکی ہے. اور خود اپنی کتاب جامع المقاصد میں کیا جو اعتبر اللفظ، لفظ کا اعتبار ہے کہاں؟ فی العقود اللازمہ بالاجماع. تمام علماء کے اس چیز کے اوپر اجماع ہے کہ وہ عقود جو مل کے لازمہ کے اوپر دلالت کرتے ہیں یا مل کے لازمہ آپ کو دیتے ہیں ان میں الفاظ کا ہونا ضروری ہے. شاید اسی وجہ سے جناب محقق کرکی نے یہ نہیں کہا ہے ان المواتات تفید الملکیہ اللازمہ، بلکہ کیا کہا ہے؟ ان المواتات تفید الملکیہ الجائزہ. اسی قول کی وجہ سے جناب محقق کرکی نے ہاں بہت باریکی سے بچ کے نکلے ہیں، لیکن چلتے رہے. اچھا جی نام. ہاں اب یہ جو بیچ میں بس یہاں پہ وہ انجام المقاصد یعتبر اللفظ فی العقود اللازمہ بالاجماع، یہاں سے بس جو ہے جملہ معترضہ سمجھ لیں آپ. اس کو لے کے رائے جناب مصنف تاکہ جناب جامع المقاصد کا قول نقل کر کے آگے بڑھے. نام سے جو بات کر رہے ہیں پھر وہی بات کر رہے ہیں جناب ابن غنیہ ابن زہرا صاحب غنیہ کے جو اجماع کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں یہاں سے. پھر نام. ہاں قول العلامہ رحمہ اللہ تعالی فی التذکرہ، جناب علامہ کا قول اپنی کتاب تذکرہ میں کیا ہے ان کا قول؟ ان الاشہر عندنا، کہ جو مشہور جو اشہر ہے ہمارے نزدیک، انہ لا بد من الصیغہ، کہ ضروری ہے لفظ کا صیغے کا پایا جانا بے میں. ٹھیک ہے نا. یدل ان کا جناب علامہ کا یہ قول دلالت کرتا ہے علی وجود الخلاف المعتد بے فی المسئلہ، کہ خلاف پایا جاتا ہے کس چیز میں؟ اور خلاف مذاق نہیں ہے، ایسا خلاف المعتد بے، خلاف معتد بے پایا جاتا ہے اس مسئلے میں. ٹھیک ہے نا. جناب علامہ نے جو اشہر کہا ہے، یہ لفظ اشہر کا کہنا دلالت کرتا ہے کہ بہت سارے علماء ایسے ہیں جو اس قول کے قائل ہیں کہ لفظ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جب لفظ کی ضرورت نہیں ہے اور ابن زہرا کہہ رہے ہیں کیا لفظ کی ضرورت ہے اور اجماع ہے، کہا یہ اجماع کس اعتبار سے اجماع کہہ رہے ہیں؟ جبکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس قول کے قائل نہیں ہیں، جس میں سے بذات خود علامہ حلی نہیں ہے. یعنی اس کے مفہوم سے استدلال کیا. ہاں جب جناب علامہ حلی قائل نہیں ہے، خاص طور جناب علامہ حلی قائل ہے لیکن وہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ قائل نہیں ہیں، تو اجماع کا وجود باقی نہیں رہ جاتا. جب اجماع کا وجود باقی نہیں رہ جاتا تو اس قول سے ہم استدلال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. علامہ کے اثر سے استدلال کیا. ہاں یدل علی وجود الخلاف المعتد فی المسئلہ، اس مسئلے میں. ولو کان المخالف شاذا، لیکن اگر مخالف کم ہوتے، ایک دو ہوتے، لعبر بالمشہور، لعبر العلامہ بالمشہور. جناب علامہ اشر نہ کہتے مشہور کہتے. اشر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مخالف زیادہ. جزاکم اللہ. وَكَذَلِكَ نِسْبَتُهُ، یعنی وَكَذَلِكَ نِسْبَةُ الْعَلَّامَةِ فِي الْمُخْتَلَفِ إِلَى الْأَكْثَرِ، اپنی کتاب مختلف میں بھی جناب علامہ نے اس مسئلے میں جب آئے ہیں تو نسبت اکثر کی طرف دی ہے، کثیر کی طرف نہیں دی ہے. وہاں پہ اشہر کی طرف دی ہے، مشہور کی طرف نہیں دی ہے. اکثر اور کثیر، اشہر اور ہاں اکثر اور کثیر، اشہر اور مشہور. تو مشہور اور کثیر یہ ایک کیٹیگری کے، اور جی اشہر اور اکثر یہ ایک کیٹیگری کے. کا فرق کیا دونوں میں؟ کا فرق دونوں میں یہ ہے کہ جس میں نسبت خلاف زیادہ پائی جاتی ہے اس کو اشہر اور اکثر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مشہور کہتے ہیں. اچھا نسبت کس طریقے سے ناپیں گے کہ کم از کم کتنی ہونی چاہیے؟ کم مشہور میں جو نسبت خلاف ہوتی ہے وہ 10 ہوتی ہے، یعنی 10 بالمئہ ہوتی ہے.
100 میں سے 10 بس. لیکن جو اشہر میں نسبت خلاف ہوتی ہے وہ 40 فی المئہ ہوتی ہے. ہاں 40 ہوتی ہے. وَكَذَلِكَ نِسْبَةُ الْعَلَّامَ فِي الْمُخْتَلَفِ إِلَى الْأَكْثَرِ وَفِي التَّحْرِيرِ. کتاب تحریر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ أَنَّ الْأَقْوَى أَنَّ الْمُوَاطَاةَ غَيْرُ لَازِمَةٍ. یہ قول ان الاقوا سے یہ اپنی دلیل کے برخلاف پیش کر رہے ہیں کہ ان الاقوا جو قول اقوا ہے ان المعتاد غیر لازمہ ہے، معتاد غیر لازمہ ہے. غیر لازمہ سے مراد آپ یہ لے سکتے ہیں کہ مل کے لازمہ مل کے متزلزلہ کا فائدہ دیتا ہے، آپ یہ لے سکتے ہیں مراد. ٹھیک ہے. ثم لو فرضنا، اب ابھی جناب ابن زہرہ پہ یہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو انہوں نے اپنی کتاب غنیہ کے اوپر استدلال کیا ہے، اجماع کتاب غنیہ میں استدلال کیا اجماع کے ذریعے، اسی کی بات چلی. ثم لو فرضنا، اگر پھر بھی ہم یعنی تنزلا اور تنازع کرتے ہوئے اگر ہم اس چیز کو فرض کر لیں، کیا الاتفاق من العلماء، کہ اتفاق ہے تمام کے تمام علماء کا کس شے کے اوپر؟ علی عدم لزومها ان المعتاد لا تفید الملکیہ اللازمہ. اس قول کو اگر ہم مان بھی لیں ما ذهاب کثیرہم واکثرہم الی انہا لیست مملکہ، جبکہ اکثر یا کثیر ترین افراد اس چیز کی طرف گئے کہ معتاد مملکات میں سے نہیں ہے، انہا لیست مملکۃ، یعنی یہ آپ کو تملیک نہیں کراتا ہے. وَإِنَّمَا تُفِيدُ الْإِبَاحَةَ، اور یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ اباحت کا فائدہ دیتا ہے. اب عبارت تھوڑی سی ملا لیں. ثم لو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزومها لم يكن هذا الاتفاق كاشفا، تب بھی یہ اتفاق کاشف نہیں ہو سکتا کس چیز کا؟ ہاں یعنی ملکیت کا. لم یکن هذا الاتفاق کاشفا عن الملک. ایک چیز اور بھی بڑھا سکتے ہیں آپ اس میں اگر چاہیں تو، یعنی اختیار کے اوپر ہے. لم یکن هذا الاتفاق کاشفا عن رائے المعصوم. ٹھیک ہے نا کہ یہ اتفاق رائے معصوم کو کشف نہیں کر رہا ہے، کشف نہیں کر رہا ہے. جب کشف نہیں کر رہا ہے اور آپ اجماع کا دعویٰ کریں فلا تکون الاجماع حجتا، معصوم لا یکون حجت. جزاکم اللہ. اگر چاہے تو یہ بڑھا سکتے ہیں، یہ اضافی شے ہے. ٹھیک ہے. لم یکن هذا الاتفاق کاشفا، دلیل کیا ہے چیز کے اوپر کہ اتفاق کاشف عن الملک نہیں ہے؟ کیوں؟ اذ القول باللزوم فرع الملکیہ، اس لیے کہ وہ افراد جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان المعتاد تفید الملکیہ اللازمہ، تو ملکیہ لازمہ، یہ جو لازمہ کی صفت ہے، یہ صفت لازمہ جو ہے یہ کیا ہے؟ فرع الملکیہ، یہ ملکیت کی فرع ہے. کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے ملکیت کو تو ثابت کرو، پھر آپ لازمہ اور غیر لازمہ کی بات کریں گے. وہ علماء کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان المعتاد لا تفید الا الاباحہ، صرف اباحت کا فائدہ دیتا ہے، کسی چیز کا فائدہ نہیں دیتا، یعنی ملکیت کا فائدہ نہیں دیتا ہے. جب ملکیت کا فائدہ نہیں دیتا ہے اور آپ آ کے یہ کہہ رہے ہیں، یہ قول کہہ رہے ہیں ان المعتاد لا تفید الملکیہ اللازمہ، جناب مصنف کہہ رہے ہیں تمہیں ملکیت لازمہ کی شرط لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی جب ملکیت ثابت نہیں ہے تو صفت کہاں؟ جب موصوف ہی نہیں ہے تو صفت کیوں لا رہے ہو؟ پہلے موصوف کو ثابت کرو، پھر صفت کے اوپر بحث کریں گے کہ کون سی ثابت ہے کون سی ثابت نہیں ہے. اذ القول باللزوم، اس لیے کہ جو لزوم ملکیت کا قول ہے یہ کیا ہے؟ فرع الملکیہ، یہ ملکیت کی فرع ہے. ولم یقل بها، اور اس ملکیت کا کوئی بھی قائل نہیں ہے اکثر علماء میں سے، الا بعض من تاخر عن المحقق الثانی، مگر وہ افراد کے جو محقق ثانی کے بعد آئے ہیں وہ بھی کیوں قائل ہیں؟ تبعا لہ، یعنی تبعا للمحقق الثانی، جناب محقق ثانی کی طبیعت میں کہہ رہے ہیں یہ قول بھی. وہذا، یعنی وہذا القول، کون سا قول؟ بعدم اللزوم. ٹھیک ہے نا. وہذا القول بعدم الملکیہ مما یوحن حصول القطع، یہ وہ ہے کہ جو وہن اور وہم و گمان کرتا ہے کس چیز کا؟ حصول القطع، کہ قطع حاصل ہو جائے، من الاتفاق المذکور،
اتفاق مذکور سے قط حاصل ہونے کے اوپر یہ وہن کرتا ہے. وہن یعنی وہن پیدا کرتا ہے، گمان پیدا کرتا ہے. کس چیز کا؟ اتفاق مذکور کیا ہے؟ عدم افادت المواتات اللزوم. بھائی اتفاق تمام علماء کا اس شے کے اوپر ہے کہ مواتات لزوم کا فائدہ نہیں دیتا ہے. اختلاف کس چیز میں ہوا ہے؟ بعض نے کہا اباحت کا فائدہ دیتا ہے، بعض نے کہا تھا کہ اباحت کا نہیں مل کے جائزہ کا فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اکثر ان قول کی بات کر رہے ہیں ابھی جناب مصنف کہ جو جناب مصنف کے علاوہ کے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اپنی بات ابھی نہیں کریں. جناب مصنف اس چیز کے قائل ہیں ان المواتات تفید الملکیہ اللازمہ. ٹھیک ہے؟ ان افراد کو دیکھ رہے ہیں کہ جو اس قول کے قائل نہیں، کا اکثرهم او کثیرهم قائلین بان المواتات لا تفید الملکیہ اللازمہ. ٹھیک ہے نا؟ بل الظن من یوں ہے حصول القط من الاتفاق المذکور. کیا ہے اتفاق مذکور؟ کیا ہے؟ عدم افادت المواتات اللزوم. کیوں بھائی؟ لأن قول الاکثر بعدم اللزوم صالبۃ بانتفاء الموضوع. اس لیے کہ اکثر جو علماء قائل ہے اس قول کے ان المواتات لا تفید الملکیہ اللازمہ، کہ مواتات ملکیہ لازمہ کا فائدہ نہیں دیتا ہے. یہ کیسا حکم ہے؟ صالبۃ بانتفاء الموضوع. یہ ایسا صالبہ ہے کہ جس کا موضوع ہی منتفی ہے. کا کہنے کا مطلب کیا؟ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو آگے چڑھ بڑھ کے علماء میں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مواتات لزوم ملکیت کا فائدہ نہیں دیتا ہے، وہ سارے کے سارے پہلے اس قول کے قائل ہیں کہ ملکیت کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ اباحت تصرف کا فائدہ دیتا ہے. تو بھائی جب تو اباحت تصرف کہہ رہا ہے جناب والا تو ملکی تو ثابت نہیں ہے. جب ملکی ثابت نہیں ہے تو لزوم عدم لزوم کی بات آپ نہ ہی کرو. اب اگر آپ یہ حکم لگاتے ہیں ان المواتات تفید الملکیہ لا تفید الملکیہ اللازمہ کا، یہ حکم صالبہ بانتفاء موضوع ہے. آپ اس کے بارے میں بحث نہ ہی کریں تو اچھا ہے. ٹھیک ہے؟ نعم، ہاں، یمکن یقال، ممکن ہے کہ یہاں پر اتنی بحث کرنے کے بعد ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم اس مقام پہ پہنچنے کے بعد کیا کہیں؟ بعد ثبوت الاتفاق المذکور. جب یہ اتفاق جو ہم نے ذکر کیا یہ ثابت ہو جائے. اتفاق مذکور کیا ہے؟ عدم افادت المواتات اللزوم. یہ یاد رکھیے گا بالکل کہ مواتات لزوم کا فائدہ نہیں دیتا ہے. سب کا اتفاق علماء کا اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا؟ جب ہم اس اتفاق کو ثابت کر لیں اور یہ ثابت ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ ان اصحابنا، یعنی یہاں سے تقسیم بندی کریں اقوال کی، یعنی ان اقوال اصحابنا ينقسم الى ثلاثت اقسام. اس طریقے سے عبارت بنے گی کہ ہمارے اصحاب کے قول جو ہے یہاں پر منقسم ہوتے تین قول کی طرف. القول الاول قائل بالملک الجائز. ٹھیک ہے نا؟ وہ لوگ کہ جو ملک جائز کے قائل ہیں. والقول الثانی قائل بعدم الملک راسن، جو راسن کہتے ہیں کہ ملکیت حاصل ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ والقول الثالث القول بالملک اللازم قول ثالث. تو اس اعتبار سے جو ملک لازم کا قول ہے جو کہ ہمارا قول ہے یعنی جناب مصنف کا قول ہے وہ کیا ہے؟ تیسرا قول ہو جائے گا. فتعمل، آپ کو چاہیے کہ تھوڑی غور و فکر کریں ان اقوال میں. ٹھیک ہے؟ الملک قائل بالملک الجائز کے کون قائل ہیں؟ جناب محقق کرکی اور ان کے بعد آنے والے چند علماء. ٹھیک ہے نا؟ جنہوں نے ان کی تباہ کی ہے. وبین قال بعدم الملک راسن، یہ کیا ہے؟ کثیرہم بل اکثرہم. ٹھیک ہے نا؟ اکثرہم بل کثیرہم. ٹھیک ہے؟ والقول بالملک اللازم قول ثالث، یہ کون ہے؟ جناب مفتی. ٹھیک، استغفر اللہ، جناب مصنف، ہاں احسنتم جزاکم اللہ، جناب شیخ انصاری. پہلے اس قول میں جناب مفتی شامل تھے. آج کے مباحثے سے پہلے جناب مفید اس قول میں شامل تھے، لیکن آج کے مباحثے سے یہ بیان ہو گیا ہے کہ جناب شیخ مفید اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک، وکیف کا مسئلہ جیسے بھی ہو، فتحصیل الاجماع، یہ جو اجماع غنیہ نے وارد کیا اور اس کا دعویٰ کیا ہے، فتحصیل الاجماع علی وجہ استکشاف قول الامام، کہ اجماع کا حاصل ہونا اس جہت کے اوپر کہ وہ کاشف ہو قول امام کا. کس اعتبار سے؟ ان قول غیر، یعنی ان قول غیر الامام.
امام کے علاوہ دوسرے افراد سے یعنی علماء کے اقوال سے امام کے قول کا استکشاف کرنا مشکل، یہ کیا ہے؟ مشکل ہے۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ کیونکہ یہ جو اجماع واقع ہوا ہے کہاں؟ غیبت کبریٰ میں واقع ہوا یہ اجماع، غیبت کبریٰ میں، جہاں پر اصولیین یہ بحث کرتے ہیں کہ اگر اس دوران کوئی اجماع قائم ہو تو اس کی حجت کیسے ہم کریں گے؟ تو ہمارے یہاں کیا ہے یہ مسئلہ اس زمانے میں خاص طور سے کہ مثلا ایک مجلس میں اگر 20 علماء اکٹھے ہوں اور اس میں سے کوئی فرد فرید ایسا ہو کہ جس کو آپ نہ جانتے ہو اور تمام علماء ایک بات کے اوپر جمع ہو جائے جس پہ وہ فرد فرید بھی جمع ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ استکشاف کرتا ہے کہ رائے معصوم اسی کے اوپر ہے، یعنی کہ گویا کہ اسے ہم امام کی طرح تصور کرتے ہیں جو اصول میں بتایا گیا ہے۔ تو یہاں پر جناب مصنف کہہ رہے ہیں وَكَيْفَ كَانَ فَتَحْصِيلُ الْإِجْمَاعِ اجماع کا حصول عَلَى وَجْهٍ اس جہت سے، کس جہت سے؟ استکشاف قول الامام، امام کے قول کو کشف کر رہا وہ عن قول غیری، امام کے علاوہ دوسرے افراد کے اقوال سے مشکل، اس میں اشکال پایا جاتا ہے، بلکہ بہت مشکل ہے۔ من العلماء، علماء میں سے کما ہوا طریق المتاخرین، جیسے کہ متاخرین علماء کیا کرتے ہیں وہ یہ کہ ایک مجلس میں مثلا 20 علماء ہیں، ان میں سے ایک فرد فرید ایسا ہے جس کو کوئی نہیں جانتا، پہچانتا نہیں ہے، اور سب کا اجماع ہو جائے اس قول کے اوپر تو اس اجماع کو وہ حجت مان لیتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ کاشف الرائے معصوم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تیسرے قول میں جو کہا کہ مصنف کا قول ہے، کیسے سمجھیں کہ مصنف نے کہا؟ بالخدمت، بس آپ 1 2 3 اور جی 4 صفحے پیچھے صفحہ نمبر 51 پہ جائے، اوفقها بالقواعد هو الاول، هو الاول کیا ہے؟ الملکی اللازمہ مطلقاً، اس کیا ہے؟ مصنف کا جزاک اللہ شرف شیخ عباس جو ہے نا، اچھا اسی کے اوپر دیکھیں 4 سطر اوپر آئے، بالخدمت صفحہ نمبر 51 ساتھ چلے گئے اوپر، ہاں کون سا قول ثانی؟ جائزہ بھی کہہ رہے ہیں مصنف، ہاں قوت سے خالی نہیں ہے، یعنی مل کے جائزہ، مل کے جائزہ قوت سے خالی نہیں ہے، ہاں وَأَوْفَقُهَا بِالْأَدِلَّةِ، وَأَوْفَقُهَا اور اوفق کس اعتبار سے؟ ایسے ہی نہیں ہے، اوفقها بالقواعد یعنی بالادلہ، ٹھیک ہے نا، اوفقها بالادلہ کون سا ہے؟ وہ قول اول ہے، یعنی ان الموادات تفید الملکیہ اللازمہ مطلقاً، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اس اجماع کا استکشاف، اس اجماع کا حصول علی نحو الاستکشاف عن رائے المعصوم مشکل ہے۔ مشکل کیوں ہے جناب مصنف؟ کہہ رہے ہیں لما ذکرنا، اس چیز کے ذریعے جو ہم نے ذکر کر دی۔ ذکر کیا کر دی انہوں نے؟ اتفاق المدعا مختلف فیہ ہے، یہ جو اتفاق انہوں نے کیا تھا، اتفاق کس چیز کے اوپر ہوا تھا؟ الاتفاق المذکور بعد ثبوت الاتفاق المذکور، کس چیز کے اوپر تھا؟ یہ اتفاق تھا عدم افادت المواتات اللزوم، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ اتفاق ایسا ہے کہ جس کا دعویٰ ہے، یعنی الاتفاق المدعا ایسا اتفاق ہے جس کا دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ وہ ادلہ کے ذریعے آپ دیکھیں گے تو ثابت نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو استکشاف بذات خود انہی علماء کی رائے سے آپ کیسے کر سکتے ہیں، جس میں 50 ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہاں مل کے لازم کا فائدہ دیتا ہے، 50 اس میں سے بلکہ نسبت گھٹا بڑھا دیتے، 40 کہہ رہے ہیں مل کے لازمہ کا فائدہ دیتے، 40 کہتے ہیں کسی بھی ملکیت کا فائدہ نہیں دیتا، اس میں سے 30 کہہ رہے ہیں کہ نہیں مل کے جائزہ کا فائدہ دیتا ہے۔ کہاں لے جاؤ گے؟ یعنی جو اتفاق جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ اتفاق نہیں بلکہ مختلف ہے، ٹھیک ہے نا۔ لما ذکرنا جو کہ ہم نے ذکر کیا، آپ کی کتاب کے لیے اوپر لکھا ہوا ہے رقم اول پہ فی صفحۃ السابقہ، لما ذکرنا فی صفحۃ السابقہ، یعنی کیا صفحہ سابقہ میں ذکر کیا ہے؟ الاتفاق من العلماء، اور وہ اتفاق ایسا ہے کہ جو مختلف ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک۔ وَإِنْ كَانَ هَذَا لَا يَقْدِرُ فِي الْإِجْمَاعِ عَلَى طَرِيقِ الْقُدْمَةِ، اگرچہ یہ اختلاف
کس میں سے ہے، یا اگر یہ استکشاف کس میں سے، لا یقضی فی الاجماع، یہ اجماع میں قباحت کا فائدہ نہیں دیتا ہے، یعنی قبیح نہیں ہے اجماع میں. کس اعتبار سے، علی طریق القدمہ، جو قدمہ متاخرین میں ہے تو مشکل ہے، طریقہ قدمہ میں ہے تو پھر کوئی قباحت نہیں. ہاں اس اللہ طریق القدم کما بوینا فی الاصول. آپ اگر اس کی زیادہ تشریح دیکھنا چاہتے ہیں تو راجع کریں فرائض الاصول. امام میں پھر یہ ہو کہ نائب اصلی بھی تھے امام کے، تو پھر اس حساب سے یہ اجماع مضبوط ہو رہا ہے، طریقے متاخرین میں نہیں. جی اللہ طریق القدمہ کما بوینا فی الاصول، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کتاب اصول یعنی فرائض اصول صفحہ نمبر 79 اور 83 تک جو ہے آپ کو یہ بحث مل جائے گی. وبالجملہ فما ذکرہ فی المسالک، جس چیز کا تذکرہ کیا ہے کتاب مسالک میں، من قولہ، جناب مصنف کے اس قول سے، یعنی شہید کے اس قول سے. کس قول سے، بعد ذکر قول من، بلکہ یہ تو بریکٹ ہے، یہ ابھی چھوڑ دیں. من قولہ ما احسنہ وامتنع دلیل ان لم یکن اجماع علی خلافہ، یعنی بہت بہترین ان کی دلیل تھی، بہت بہترین بیان اور متین بیان تھا ان کی دلیل، ہاں، لیکن ان لم یکن اجماع علی خلافہ، اگرچہ اجماع کے خلاف نہ ہوتا. جب اجماع خلاف ہو گیا، یہ جو متین باتیں تھی آپ کی غیر متین ہو گئی، یہ جو احسن باتیں تھی آپ کی غیر حسن ہو گئی. فی غایت الحسن والمتانہ، یہ غایت حسن اور متانت میں تھا اگر اجماع اس کے برخلاف واقع نہ ہوتا. ٹھیک ہے. بعد ذکر قول من اعتبر مطلق اللفظ فی اللزوم، اس قول کے بعد جو انہوں نے ذکر کیا ہے، پہلے کا ذکر کیا کیا کہ بعض علماء ایسے ہیں کہ جو اعتبار کرتے مطلق لفظ کا لزوم میں، چاہے وہ صیغہ مختصر لے کر آئے یا یہ کہے خذ ان تین، یہ بھی کہا کفایت کرے گا، اور کوئی یعنی بے تو اور شرع تو بھی کفایت کرے گا. والحمدللہ رب العالمین.